حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ 652 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام ابو الحسن، لقب یمین الدولہ تخلص خسرو اور عرف عام میں امیر خسرو تھا۔ آپ کے والد سیف الدین محمود کش شہر سے تھے اور ان کا تعلق قبیلہ لارچین سے تھا۔ اس قبیلے کا شجرہ نسب قریشیوں سے جا ملتا ہے۔ چنگیزی حملوں کے دوران امیر خسرو کے والد نے اپنا وطن چھوڑا اور کابل کے ایک قصبے غور بند چلے گئے، پھر وہاں سے سرزمین پاک و ہند آ گئے۔ امیر خسرو کے والد امیر سیف الدین سلطان شمس الدین شمس کی فوج میں ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھے۔ سلطان نے فوجی خدمات کی وجہ سے آپ کو امیر کے نام سے سرفراز کیا تھا اور پٹیالی میں جاگیر بھی عطا کی تھی۔ سیف الدین کی شادی فوج کے آفیسر عماد الملک کی بیٹی سے ہوئی۔ امیر خسرو کی والدہ کا نام دولت ناز تھا اور وہ اپنے وقت کی حقیقی ملکہ حسن مشہور تھیں۔ سیف الدین کے 3 بیٹے تھے۔ سیف الدین کی اولاد میں اعزاز الدین جو سب سے بڑے تھے، والد کے انتقال کے بعد ان کے جانشین قرار پائے۔ وہ عربی اور فارسی میں بلند درجہ رکھتے تھے۔ حسام الدین سب سے چھوٹے تھے اور اپنے والد کی طرح دلیر اور شمشیر زنی میں ماہر تھے، جبکہ ابو الحسن یمین الدین دراصل امیر خسرو تھے۔ ایک روایت کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب امیر خسرو پیدا ہوئے تو ان کے والد انہیں لے کر ایک پہنچے ہوئے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بزرگ نے بچے پر ایک نظر ڈالی اور کہا، جو بچہ میرے پاس لایا گیا ہے، قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقانی ایران کے مشہور قصیدہ گو شاعر سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ آپ کے والد نے اپنی نگرانی میں آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا۔ فن سپاہ گیری کی تعلیم آپ نے اپنے والد سے حاصل کی اور مکتب کی تعلیم کے لیے آپ کے والد نے آپ کو اس زمانے کے مشہور عالم اور مانے ہوئے خوش نویس مولانا سید الدین کی تربیت میں دیا۔ خوش نویسی سے طبیعت کو فرحت ملنے لگی اور شاعری تو گویا سب سے مرغوب چیز قرار پائی۔ انتہائی آسانی سے شعر موضوع کر لیتے۔ ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا کہ امیر خسرو کے استاد اور مشہور خطاط قاضی اسد الدین اپنے شاگرد کو اس زمانے کے انتہائی عالم اور فاضل شخصیت عزیز الدین کے گھر لے گئے۔ وہ کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ استاد نے اپنے شاگرد کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ بچہ انتہائی ذہین ہے، آپ اس سے کچھ پڑھوائیے۔ عزیز الدین نے امیر خسرو کے ہاتھ میں کتاب دی اور کہا، اس میں سے کچھ پڑھ دو۔ امیر خسرو نے ایسی شیریں سخنی کا مظاہرہ کیا کہ عزیز الدین متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، تاہم یہ ضرور کہا کہ ابھی تمہارا مزید امتحان ہوگا۔ پھر امتحان یہ ہوا کہ امیر خسرو کو 4 متفرق اشیاء کے نام بتائے کہ جن کو ایک دوسرے سے کوئی ربط نہ تھا اور کہا کہ انہیں شعر میں نظم کرو۔ وہ 4 چیزیں تھیں: مو، بیضہ، تیر اور خرپیزہ۔ امیر خسرو نے وقت ضائع کیے بغیر ہی ایک رباعی میں چاروں کو موضوع کر دیا۔ عزیز الدین بچے کی ذہانت اور مشتاقی دیکھ کر حیران رہ گئے اور پیشن گوئی کی کہ تمہاری شہرت دیگر شعراء کے مقابلے میں دگنی ہوگی۔ باپ ترکی النسل، ماں ہندوستانی، اثرات ایرانی، جو ترکی، ایران اور ہندوستان کا حسین امتزاج شخصیت کا مزاج قرار پایا۔ زبانوں پر دسترس کا یہ عالم کہ عربی، فارسی، ہندی، ترکی، سنسکرت، پنجابی اور سندھی میں رواں، علم نجوم پر حاوی، کئی بادشاہوں کا نہ صرف زمانہ دیکھا بلکہ ان کے مذاہب خاص بھی کہلائے، تاہم دل کی نگری کے بے تاج بادشاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہی رہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ان کی عمر اس وقت 8 برس تھی جب ان کے والد انہیں اور ان کے بڑے بھائی کو لے کر حضرت کی بارگاہ میں لے جانے لگے تو انہوں نے والد سے پوچھا کہ مرید ارادہ کرنے والے کو کہتے ہیں، جب تک میرا خود ارادہ بیعت نہ ہو
کیوں کر کے مرید ہو سکتا ہوں؟ والد کمسن بیٹے کے اس جواب پر حیران ہوئے اور بڑے بھائی سے ارادہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے جو ارادہ کیا ہے وہ یقیناً میری بھلائی کے لیے کیا ہے، لہٰذا میں اندر جا کر بیعت کروں گا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد سے باہر بیٹھے رہنے کی اجازت مانگی اور وہیں بیٹھ کر والد اور بڑے بھائی کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران کم سن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر اپنے ذہن میں موضوع کیا اور یہ خیال کہ اگر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کامل ہیں تو میرے اس شعر کا جواب ضرور دیں گے اور میں تب اندر جا کر ان کا مرید ہو جاؤں گا، وگرنہ اپنے والد اور بھائی کے ساتھ گھر واپس لوٹ جاؤں گا۔ انہوں نے فارسی میں جو شعر موضوع کیا وہ یہ ہے: تو ایسا بادشاہ ہے کہ اگر تیرے محل کے گنگورے پر کبوتر آ بیٹھے تو تیری برکت سے وہ کبوتر باز بن جائے، میں ایک غریب اور حاجت مند تیرے دروازے پر آیا ہے، وہ اندر آ جائے یا الٹا چلا جائے۔ کمسن امیر خسرو یہ شعر ذہن میں موضوع کر کے چپ چاپ بیٹھ گئے کہ اچانک حضرت کا خادم دروازے سے باہر آیا اور ان سے پوچھا کیا وہ ترک زادے ہیں؟ کمسن امیر خسرو نے جواب دیا ہاں، میرے والد اور بھائی اندر گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ خادم بولا مجھے حضرت نے حکم دیا ہے کہ دروازے کے باہر ایک ترک زادہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے یہ شعر پڑھ کر واپس آ جاؤ۔ خادم نے جو شعر پڑھا: بیاید اندروں مرد حقیقت با مایک نفس ہم رازگرد، اگر آبلا بود آ مرد ناداں ازراں راہے کے آمد بازگرد۔ حقیقت کے میدان کے مرد اندر چلا آ تاکہ ہم راز بن جائے، اگر وہ آنے والا نہ سمجھ اور نادان ہے تو جس راستے سے یہاں آیا ہے اسی راستے سے واپس چلا جائے۔ شعر سنتے ہی کمسن امیر خسرو دیوانہ وار اندر دوڑے۔ اس وقت ان کے والد اور بھائی کے علاوہ حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو غور سے مسکرا کر دیکھا اور پھر حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ حضرت نے بے ساختہ فرمایا آ جا اے مرد حقیقت اور ہمارا ہمراز بن جا، جس کے بعد حضرت نے انہیں بیعت سے سرفراز فرمایا۔ اس موقع پر امیر خسرو نے یہ شعر کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت کی غلامی پر مجھے فخر ہے، میرے خواجہ نظام ہے اور میں نظامی ہوں۔ یہ شعر سن کر حضرت کے دیگر مریدوں میں بھی خود کو نظامی کہلانے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوا۔ اس طرح امیر خسرو بچپن ہی میں حضرت کے یوں ہمراز بنے کہ پھر ان کے سوا کوئی بھی حضرت کا ہمراز نہ تھا اور نہ ہی ان سے زیادہ حضرت نے کسی اور سے محبت فرمائی، اور موت بھی اس ہمراز کو مرنے کے بعد اپنے محبوب سے جدا نہ کر سکی۔ امیر خسرو ابھی عمر کے 7ویں یا 8ویں سال میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ اب پرورش کی ذمہ داری ماں اور نانا نے اپنے ذمہ لی۔ نانا اپنے زمانے کے بااثر انسان تھے اور دلی کے وزیر عماد الملک کہلائے جاتے تھے۔ انہوں نے التمش سے لے کر غیاث الدین بالبن تک کا عہد دیکھا تھا اور ان بادشاہوں کی سلطنت میں اہم عہدوں پر فائز رہے تھے۔ ان کے ہاں خوب محفلیں جمتی تھیں۔ یوں امیر خسرو کو شاہی دربار اور علم و ادب اور موسیقی سے خوب شغف پیدا ہوا۔ ابو الحسن گھر اور گھر سے باہر ہونے والے واقعات کو نہ صرف دلچسپی سے دیکھتے بلکہ ان کا حصہ بننے کی بھی کوشش کرتے۔ نانا کی سرپرستی میں تعلیمی مناظر تیزی سے طے کیے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ نانا کو اطمینان ہوا کہ نواسہ ذہین ہونے کے علاوہ پڑھائی اور کھیل کود میں بھی خاطر خواہ حصہ لیتا ہے۔ نانا کے انتقال کے بعد جب آپ کی عمر 20 سال تھی، اس وقت امیر خسرو فنون لطیفہ کے بہت سے شعبوں میں ماہر ہو چکے تھے۔ خاص طور پر شاعری میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ ان کے کچھ اشعار اتنے مقبول ہوئے کہ محفلوں میں گائے جانے لگے۔ یوں امیر خسرو کی شہرت
گھر کی دہلیز سے نکل کر گلی کوچوں تک جا پہنچی۔ اس دور میں حضرت امیر خسرو سلطانی تخلص کیا کرتے تھے۔ نانا کے انتقال کے بعد جو دور شروع ہوا وہ کٹھن تھا، تاہم باپ اور نانا کی تربیت یافتہ امیر خسرو نے حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بجائے سینہ تان کر چلنے کا عزم کیا۔ نوجوانی آتے آتے امیر خسرو فارسی ادبیات اور شاعری میں طاق ہو چکے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بچپن ہی سے نامور شعراء انوری، سنائی اور خاقانی وغیرہ کا سارا کلام پڑھ چکے تھے اور شعر موضوع کرنا اور رباعی کہنا انہیں دشوار نہ تھا۔ جستجو اور شوق، مطالعے کی سنجیدگی، بزرگوں کی صحبت اور طبیعت میں شاعری سے فطری نسبت وہ عوامل تھے جو امیر خسرو کی قدم قدم معاونت کر رہے تھے۔ امیر خسرو نے اپنا شاعری کا پہلا دیوان 1271 میں مرتب کیا جس کا نام تحفہ الفر تھا۔ امیر خسرو اس کے اگلے سال سے ہی شاہی دربار کے ساتھ منسلک ہوئے۔ امیر خسرو نے اپنا شاعری کا پہلا دیوان 1271 میں مرتب کیا جس کا نام تحفہ الفر تھا۔ امیر خسرو اس کے اگلے سال سے ہی شاہی دربار کے ساتھ منسلک ہوئے۔ 1269 میں امیر خسرو نے اپنی دوسری کتاب وسط الحیات لکھی۔ امیر خسرو اپنے نانا کے انتقال کے بعد ملک جھاجو جو غیاث الدین بالبن کا بھتیجا یا بھانجا تھا اور فوج کا سالار تھا، اس کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ فوج میں آنے کے بعد امیر خسرو کی شاعرانہ سوچ کا پرچار شاہی خاندان میں بھی ہونے لگا، جس پر نصیر الدین باغارا خان جو بالبن کا دوسرا بیٹا تھا، اس نے امیر خسرو کو دعوت کلام دی اور کلام سن کر امیر خسرو کا دیوانہ ہو گیا۔ جب باغارا کو بنگال کا حکمران مقرر کیا گیا تو اس نے امیر خسرو کو بنگال بلایا اور ان کا کلام سنا۔ امیر خسرو اس وقت اپنا دوسرا دیوان وسط الحیات تحریر کر رہے تھے۔ ملتان اس وقت ہندوستان کا مرکزی دروازہ تھا اور علم و ہنر، تعلیم و فکر کے ساتھ ساتھ علم کا گھر تھا۔ بڑے بڑے اکابر علماء ملتان سے وابستہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بغداد، عرب اور ایران تمام تر تجارت کا ہر راستہ ملتان سے ہو کر جاتا تھا۔ والی ملتان بالبن کا بڑا بیٹا خان محمد تھا۔ اس نے دلی آ کر امیر خسرو کا کلام سنا اور انہیں ملتان آنے کی دعوت دی۔ امیر خسرو 1280 سے 1285 تک خان محمد کی ملازمت کرتے رہے۔ 1285 میں خان محمد مغلوں سے جنگ میں مارا گیا، جس پر امیر خسرو نے 2 نوحے لکھے۔ غیاث الدین بالبن کے انتقال کے بعد جب بغارا نے بنگال سے دہلی آنے سے انکار کر دیا تو بغارا کے 17 سالہ بیٹے مغیث الدین کیقباد کو دہلی کی سلطنت کا حکمران بنا دیا گیا۔ امیر خسرو نے اس کی ملازمت میں 2 سال گزارے۔ امیر خسرو نے 1288 میں اپنی پہلی مثنوی قرین الصادین لکھی، جس کا مضمون باغارا خان کی ایک مدت بعد اپنے بیٹے مغیث الدین کیقباد سے ملاقات کے متعلق تھی۔ کیقباد 1290 میں گرمی لگنے سے شدید علیل ہو گیا اور اس کی جگہ اس کے 3 سالہ بیٹے شمس الدین کمیار کو سلطان دہلی بنا دیا گیا۔ اس وقت جلال الدین فیروزی خلجی نے دہلی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کیقباد کو قتل کر دیا اور سلطنت مملوک کا خاتمہ کر کے سلطنت خلجی کی بنیاد رکھی۔ جلال الدین خلجی بھی شورا کا قدردان تھا اور امیر خسرو کو ایک خاص مقام حاصل ہوا اور خلجی نے انہیں امیر کا خطاب دے کر مساقف دار کا عہدہ عطا کیا۔ امیر خسرو کی شاعرانہ سوچ خلجی سلطنت میں ایک نئے دور میں داخل ہوئی اور خسرو کو اپنے فن کو عروج پر لے جانے کا موقع ملا۔ امیر خسرو کی لکھی ہوئی غزلیں مترنم طور پر گائے جانے لگیں۔ امیر خسرو نے 1290 میں اپنی دوسری مثنوی متاع الفتح مرتب کی، جس میں جلال الدین خلجی کے فتوحات کے قصیدے ہیں۔ 1294 میں امیر خسرو نے اپنا تیسرا دیوان غزۃ الکمال مکمل کیا، جس میں غزلیں اور شاعری شامل ہے۔ جلال الدین خلجی کے بعد علاء الدین خلجی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ امیر خسرو نے علاء الدین کے تعمیرات، فنون جنگ اور کمالات انتظامیہ کے فن کے متعلق اپنی مثنوی خزائن الفتوح لکھی۔ امیر
امیر خسرو کی شاعری کو بام عروج 1298 میں ملا۔ پہلے امیر خسرو نے مشہور زمانہ مثنوی خمسہ خسرو لکھی، جس میں پہلی مثنوی مطیع الانوار ہے جو 310 اشعار پر مبنی ہے۔ امیر خسرو نے یہ 15 دن میں لکھی۔ دوسری مثنوی خسرو شیریں 4000 اشعار پر مبنی ہے۔ تیسری مثنوی لیلا مجنون جو عشق و محبت کے مضمون پر ہے۔ چوتھی مثنوی آئینہ سکندریہ جو 4500 اشعار پر مبنی ہے، جس میں سکندر اعظم کی فتوحات کا ذکر ہے۔ اور پانچویں مثنوی بہشت جو خاندان ساسانیہ کے بادشاہ بہرام کے متعلق لکھی۔ علاء الدین خلجی امیر خسرو کے عظیم الشان کام سے بے جا متاثر تھا، جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً بیش قیمت تحفے تحائف کی صورت میں دیتا رہتا تھا۔ جب علاء الدین کے ہاں بیٹے قطب الدین مبارک شاہ خلجی کی پیدائش ہوئی تو امیر خسرو نے ایک زائچہ تیار کیا، جس سے اپنی مثنوی سائقانہ میں مرتب کیا۔ سن 1300 میں امیر خسرو کی والدہ اور بھائی کا انتقال ہو گیا۔ امیر خسرو نے ان کی شان میں مثنویاں لکھی۔ 1315 میں امیر خسرو نے ایک محبت کی مثنوی لکھی، جس کا نام دولہ رانی خضر خان تھا۔ دولہ رانی وغیاللہ خاندان کی شہزادی تھی، جس کی شادی علاء الدین خلجی کے بیٹے سے ہوئی۔ علاء الدین خلجی کا انتقال 1316 میں ہوا، جس کے بعد قطب الدین مبارک شاہ خلجی سلطنت دہلی کا بادشاہ بنا۔ قطب الدین خلجی شاعری کا بے حد شائق تھا۔ یوں امیر خسرو کو دربار سے قریب رہنے کا موقع میسر آ گیا۔ یہاں رہتے ہوئے امیر خسرو نے 1317 میں دیوان بقیہ نقیہ کی تدوین کی۔ 1318 میں بادشاہ نے امیر خسرو سے مثنوی لکھنے کی فرمائش کی اور یوں امیر خسرو کی انتہائی مشہور مثنوی ناسپاہ سامنے آئی۔ کہتے ہیں اس مثنوی کو پڑھ کر بادشاہ کو فتوحات سے التفات ہوا۔ مثنوی ناسپاہ میں مبارک شاہ کی حکومت کے حالات تھے۔ امیر خسرو نے یہ مثنوی 9 جلدوں میں لکھی، ہر جلد ایک آسمان کہلائی۔ 1319 کا سال آیا اور امیر خسرو کی ملفوظات حضرت نظام الدین اولیاء مرتب ہوئی۔ اب امیر خسرو قطب الدین مبارک خلجی کی بے راہ روی اور غیر فطری حرکات کی وجہ سے اس سے بدظن ہو کر تقریباً روزانہ ہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے در پر حاضری دینے لگے۔ قطب الدین خلجی کو امیر خسرو کی اپنے دربار سے دیر تک غیر حاضری چبھنے لگی اور وہ ان سے اس بارے میں باز پرس بھی کرنے لگا۔ 1320 میں سلطان قطب الدین مبارک خلجی اپنی ناپسندیدہ حرکات کی وجہ سے اپنے ہی ایک غلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب امیر خسرو کا دل صرف اور صرف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی سنگت میں لگتا، رات دن انہی کے ہاں حاضر رہتے۔ یہاں تک نوبت آئی کہ امیر خسرو نے 1,00,000 سکہ راج الوقت ادا کر کے اپنے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کی نالین مبارک خرید لی۔ اسی دوران امیر خسرو نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام اعجاز خسری رکھا اور جو 5 جلدوں پر تھی۔ 1319 میں افضال الفوائد لکھی، جس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا ذکر تھا۔ 1320 میں مبارک شاہ خلجی خسرو خان کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور خسرو خان سلطنت دہلی پر قابض ہو گیا، مگر اسی سال خسرو خان غیاث الدین تغلق کے ہاتھوں مارا گیا اور دہلی میں سلطنت تغلق کی بنیاد رکھی گئی۔ امیر خسرو نے تغلق خاندان کے لیے مثنوی نہایت الکمال 1325 میں مکمل کی۔ امیر خسرو نے 11 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، 7 بادشاہوں کے مشیر و وزیر رہے۔ امیر خسرو نے 5 زبانوں میں شاعری کی۔ فارسی زبان میں اشعار کی تعداد 5,00,000 سے زائد ہے۔ 5 مثنویوں میں 18,000 سے کم اشعار نہ ہوں گے۔ سنسکرت زبان میں بھی شاعری کی اور طوطئ ہند کہلائے۔ فصاحت اور روانی، سوز و گداز اور تصوف کی چاشنی ان کے کلام کی خاص پہچان ہے۔ اردو زبان کے مؤسس بھی امیر خسرو ہی ہیں۔ ان کی پہیلیاں، کہہ مکرنیاں، دو سخنے اور لطیفے آج تک زبان زدہ خلائق ہیں۔
अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जब इनका मुकाबला जगत गुरु नायक गोपाल से हुआ तो उन्होंने धुपुरपदे के मुकाबले में तरह तरह की इख्तराएं से सुनाई। नायक गोपाल इनकी मौसीकाना जहानत को देखकर इतना मरगूब हुआ कि इनका शागिर्द हो गया। अमीर खुसरो की इन इख्तरात में से कोल, कलबाना, नक्श, गुल, हवा, बसीत, मोहला, तराना, तरावट और मूढ़ा अब भी हमारी मौसीकी की मायानाज तर्जें समझी जाती हैं। कोल ही से कवाल और कवाली के अल्फाज मुश्ताक हैं। बाद में कवाली एक मखसूस किस्म का गाना बन गई जिसमें सूफियाना कलाम गाया जाने लगा और अल्फाज और मिसरों की तकरार से तासुर पैदा किया जाने लगा। अहले दिल पर इस गाने का इतना असर होता कि इन पर वजद की कैफियत तारी हो जाती। अगर हम अमीर खुसरो के फारसी कलाम का सरसरी जायजा ले तो गालिब के जलवा सद रंग की मानवियत भी इनके सामने हेच नजर आती है। गालिब ने भी इसका बरमला एतराफ किया है कि वो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के चश्मे फिक्र से ज्यादा फयाज़याब हुए हैं। हजरत अमीर खुसरो की हमारंग शख्सियत के पहलुओं का बेहद वक्त जायजा लेना अजहद मुश्किल है। इनकी मिसाल सचमुच एक ऐसे इस्तराई पैकर की है जिनका हर रूप दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ और जलवा तमसील ख्याल की दुनिया समेटे हुए जलवागर नजर आता है। अभी एक रूप का सहर नहीं टूटने पाता कि दूसरा रूप अपने सहर में जकड़ लेता है। आला इक़दार, तहजीबी रवायात और रवैये, तारीखी और सकाफती हादसात और वाक़यात और इस शहर के अहम तरीन रुझानात, इन सब का शऊर और वजदान इनकी शख्सियत और तख्लीकी सलाहियतों की बेमिसाल तर्जुमानी का आईनादार है। इनकी रंगारंग शख्सियत हिंदुस्तान और अजम की इक़दार का मुरक्का दिखाई देती है। बरे-सगीर में इन जैसा जामिया सिफात और इनसे ज्यादा उम्दा और बड़ा ज़ौक़ जमाल रखने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बतौर शायर इनका मकाम इतना बुलंद है कि दीगर शोरा इनके मुकाबले में बोने नजर आते हैं। 5 ज़बानों में शायरी की फारसी ज़बान में शायर की तादाद 5 लाख से ज्यादा है। 5 मसनवियों में 18,000 से कम अशार ना होंगे। संस्कृत जबान में भी शायरी की। हिंदुस्तानी मौसीकी के इस अजीम माहिर ने अपने उम्दा और नफीस और मुनफरिद तजर्बात की बदौलत हिंदुस्तानी मौसीकी को एक नई पहचान और नए उन्वान से रोशनास कराया। तसव्वुफ के मैदान में इनके मकाम और मर्तबे का अंदाजा हजरत महबूब इलाही के फरामीन से बखूबी लगाया जा सकता है। इनकी तारीखी मसनवियों से तारीख फरोज शाही, मुंतखब तारीख और तारीख फरिश्ता ने इस्तेफादा किया और हवालाजात भी रकम किए। मसनवी कुरान अल सईदीन में अमीर खुसरो ने ड्रामा और फिक्शन को रोशनास कराया है। हिंदुस्तान, दिल्ली, यहाँ के फल फूल, खवातीन और मौसमों की तारीफ करते हुए इनकी रूमानियत और जमालियत, ज़ौक़ और शऊर अपने मिराज पर नजर आता है। इंसानी रिश्ते, इखलाकी कदरें और खुलूस और मोहब्बत इनका सबसे बड़ा पैगाम है। इनकी कहमकरनियाँ, पहेलियाँ, सुखने, दो सुखने और बदलाई के गीत 800 साल बाद भी जबान ज़दे आम है। इनकी तसानीफ की तादाद 100 और बाज़ मकामात पर 200 बताई गई है, जिनमें से अब 20 बाकी हैं और जो है वो भी नायाब हो चुकी हैं। हज़रत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह जलाल में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को क्या मकाम हासिल था, इसका अंदाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला के अक़वाल मुबारक से होता है। आप फरमाते थे, अगर क़यामत में मुझसे सवाल किया गया कि निज़ामुद्दीन तू दुनिया से क्या लेकर आया है, तो मैं अर्ज करूंगा कि तुर्क के सीने का सोस लाया हूँ। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को कभी तुर्क और कभी तुर्क ज़ादा कह के पुकारते थे। मोतबिर रवायत है कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी कभी इन अल्फाज के साथ दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह इस तुर्क के सोस के तुफैल मुझे
مجھے بخش دے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب رات کے وقت اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو پھر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ ہوتی، لیکن حضرت امیر خسرو کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ امیر جس وقت چاہتے بلا تکلف اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ یہ ایک منفرد اعزاز تھا جو حضرت نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں تھا۔ امیر خسرو لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین نے مجھے اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ کہ جمعرات کو ہم نے خواب میں دیکھا کہ شیخ صدر الدین ابن شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں نے ان کی تعظیم و تکریم کی اور وہ بھی اتنی تواضع سے پیش آئے جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسی دوران میں نے دیکھا، اے خسرو، تم بھی دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ جب تم ہمارے پاس آ گئے تو آتے ہی تم نے معرفت الہی کا بیان شروع کر دیا۔ اسی دوران میں مؤذن نے نماز فجر کی اذان دینی شروع کی، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تمام آپ ہی کا فیض ہے۔ یہ سن کر مرشد بلند آواز سے رونے لگے اور میں بھی آپ کی گریہ زاری کی وجہ سے آبیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد مرشد پاک نے اپنا کلہ خاص منگوا کر اپنے دستے مبارک سے مجھے پہنایا اور فرمایا مشائخ کے اقوال کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا۔ شیخ نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو کے متعلق یہ دو شعر کہے: خسرو بنظم و نسق کم خواست، ملکیت و ملک سخن آل خسرو راست، این خسرو ماست ناصر خسرو نیست، زیرا کہ خدائے ناصر خسرو ماست۔ نظم و نسق میں امیر خسرو کا اور کوئی ہم پلہ نہیں، سخن کی بادشاہت اسی کے شایان شان ہے۔ ہمارا یہ خسرو ناصر نہیں، اس لیے کہ ہمارا خسرو ناصر سے بدرجہ فائق اور بلند ہے۔ حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہدایت پر اپنے کلام میں اصفہانی شعراء کا عشق و محبت کا رنگ اختیار کیا، جس کی بدولت انہیں بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ ایک روز حضرت امیر خسرو نے اپنا کلام حضرت کو سنایا، جسے سن کر وہ از حد خوش ہوئے اور فرمایا کہ ماں کیا مانگتا ہے؟ امیر خسرو نے عرض کی کہ اپنے کلام میں شیرینی۔ حضرت نے جواب دیا، میری چارپائی کے نیچے شکر سے بھرا تھال رکھا ہے، وہ اٹھا لا۔ حضرت نے تھوڑی سی شکر انہیں کھلائی اور پھر فرمایا کہ شکر کا تھال اپنے سر پر رکھ۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت امیر خسرو کے کلام میں وہ لذت اور شیرینی پیدا ہوئی جس نے ایک عالم میں تہلکہ مچا دیا۔ حضرت امیر خسرو اپنی ہر نئی کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرتے تو آپ برکت کی دعا فرماتے اور بعض اوقات کسی مضمون پر اعتراض کر کے اس کی اصلاح بھی فرماتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ سے بہت سے خطوط لکھ کر حضرت امیر خسرو کو ارسال فرمائے، جن میں بیش بہا قیمتی اور انمول باتیں ہوتی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بے پناہ شفقت بے سبب نہیں تھی۔ خود امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے پیر و مرشد سے اسی قدر محبت کرتے تھے کہ راہ سلوک میں اس محبت کی مثالیں خال خال ہی نظر آتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ امیر خسرو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے حجرہ مبارک میں حاضر ہوتے، دست بستہ خاموش بیٹھے رہتے، اور جب پیر و مرشد کا حکم ہوتا تو دیگر شعراء کا عارفانہ کلام سناتے یا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے حسب ارشاد اپنا کوئی کلام سناتے۔ پھر جب مرشد فرماتے تو حضرت امیر خسرو اپنے گھر چلے جاتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ باتیں کرتے کرتے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ لگ جاتی تو امیر خسرو رحمت اللہ تعالی اپنے پیر و مرشد کے پیروں پر سر رکھ کر سو جاتے۔ ایک بار کئی ماہ تک حضرت امیر خسرو کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہ ملی۔ جب اس سعادت سے سرفراز ہوئے اور حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو
حجرہ مبارک میں طلب فرمایا تو آپ شدید جذبات میں رونے لگے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس گریہ ازاری کا سبب پوچھا تو حضرت امیر خسرو نے بڑی وارفتگی کے عالم میں عرض کیا، نقفت خسرو مسکین عظیم خوز شب خواہ کے دید بر کف پایت نہاد بخواب شود۔ غریب خسرو اس حسرت میں کئی راتوں سے جاگ رہا ہے کہ حضور کے تلووں پر اپنی آنکھیں رکھ کر سوئے۔ یہ سب حضرت محبوب الہی کی چوکھٹ کا فیضان تھا کہ امیر خسرو برسوں صائم الدہر رہے، اور عشق الہی کی ایسی سوزش تھی کہ سینے پر سے کپڑا جل جاتا تھا۔ حضرت محبوب الہی کو بھی حضرت امیر خسرو سے اس قدر محبت تھی کہ وصیت فرمائی تھی کہ خسرو میرے مزار کے قریب نہ آنے پائیں، وگرنہ میرا جسم بے تاب ہو کر باہر آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت امیر خسرو حضرت محبوب الہی کے وصال کے بعد مزار کو دور ہی سے بیٹھ کر حسرت بھری اور پرنم آنکھوں سے دیکھا کرتے۔ حضرت محبوب الہی کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو یہ وصیت کرتا کہ امیر خسرو کو بھی میری قبر میں دفن کیا جائے۔ امیر خسرو لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بندہ کی طرف توجہ ہو کر فرمایا، میں تمام دنیا سے تنگ آ جاتا ہوں مگر تم سے تنگ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بڑی جرأت کے ساتھ شیخ سے عرض کیا کہ آپ جن نظروں سے امیر خسرو کو دیکھتے ہیں انہی نظروں سے ایک بار مجھے بھی دیکھ لیں۔ تو مرشد نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس سے بعد مرشد نے مجھ سے فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ اسی وقت اس شخص کو کہہ دوں کہ پہلے اتنی قابلیت تو پیدا کرو۔ ایک دن میں نے مرشد کی زبانی سنا، آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھے ایک آواز سنائی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسرو کو مداح کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ غیب سے ہمارے پاس یہ خطاب آیا ہے جو حضور سراپائے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے، اور انشاءاللہ اس نام و خطاب کی بدولت یہ خادم بہت سے دیگر انعامات کا امیدوار ہے۔ بندہ کو خواجہ ترک اللہ کے لفظ اور خطاب یاد فرمایا کرتے تھے۔ خادم کو مرشد نے کئی خطوط اپنے دست مبارک سے اسی خطاب سے مزین اور راستہ کر کے روانہ فرمائے تھے، جن کو بندہ نے تعویذ بنا کر رکھ لیا تاکہ قبر میں وہ میرے پاس رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کل بروز حشر اللہ تعالیٰ انہی خطوط کی برکت سے میری بخشش فرما دے گا۔ امیر خسرو کا بیشتر کلام اپنے مرشد کی شان میں ہے۔ ان کی مشہور زمانہ منقبت چھاپ تلک سب چھین لی موسے نینا میلائی کے، تیری ایک نظر میں کیا تاثیر اور جادو تھا جس نے میری پیشانی سے بت پرستی کی تمام نشانیاں مٹا ڈالی۔ حضرت بو علی قلندر کا وہ مشہور واقعہ ہے جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حضرت محبوب الہی کا مرتبہ اور مقام ملاحظہ فرمایا، اور یہ بلند مقام و مرتبہ جب حضرت امیر خسرو نے بھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے، خدا خود میر مجلس بود اندر لامقام خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم۔ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے۔ علاج تو جاری رہا مگر بیماری کا سلسلہ طویل پکڑ گیا۔ امیر خسرو نے اپنے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کا دل بہلانے کے لیے حمدیہ، نعتیہ اور منقبتیہ کلام قوالی کے سلو میں انہیں گا کر سنایا۔ کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو کی شیریں سخنی کو سن کر خواجہ نظام الدین اولیاء کی طبیعت بحال اور بشاش ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ہی سنگت میں ثنا کی ایک وجہ سامنے آئی جس کے موجد امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اپنے محبوب مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے وصال کے وقت آپ بنگال میں تھے۔ یکایک حضرت نظام الدین اولیاء کی یاد میں دل بے چین ہوا اور انہوں نے دہلی کی راہ لی، جہاں ان کی آمد سے قبل ہی ان کی دنیا اجڑ چکی تھی اور کائنات کی سب سے قیمتی متاع من و مٹی تلے دفن ہو چکی تھی۔ حضرت محبوب الہی کے وصال کی خبر سن کر
سر ٹکرا کر چیخ ماری اور کہا، واہ، آفتاب زیر زمین ہے اور خسرو زندہ ہے۔ اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آتے ہی اپنی تمام املاک و نقد سب کچھ محبوب الہی کی روح کے سال کے لیے فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دیا اور ماتمی لباس زیب تن کر کے درگاہ شریف پر بیٹھ گئے۔ 18 شوال کو اپنے وصال سے چند روز قبل آپ نے اپنے مرشد کی یاد میں یہ شہرائے آفاق دوہا پڑھا۔ میرے پیر حضرت محبوب الہی جو گیسوئے دراز تھے، وہ اپنے روح زیبا کو اپنے بالوں سے ڈھانپ کر محو خواب ہیں۔ اے خسرو، تو بھی اپنے اصلی گھر چل، کیونکہ شام کی تاریکی ہر طرف چھا گئی ہے۔ شہنشاہ سخن، پیکر صفا، مجسم وفا، عاشق برملا نے جب اپنی جان جان آفریں کے سپرد کی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 74 سال تھی۔ 725 ہجری 18 شوال کی شب کو دنیا ایک ماہر فن خرب، ادیب، سخنور، حافظ زباں، شاعر، موسیقار، عالم اور صوفی سے محروم ہو گئی۔ آج جب کہ ان کی وفات کو صدیاں بیت گئی ہیں، تو وہ اپنے نام اور کام کے باعث ایک باوقار مقام پر نظر آتے ہیں۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کو حضرت محبوب الہی کی وصیت کے مطابق آپ کے پہلو میں دفن کرنے کی تجویز ہوئی، لیکن منصب وزارت پر فائز مہندی خواجہ سرا نے، جو حضرت کے مرید بھی تھے، ایسا کرنے سے روک دیا کہ اس طرح دونوں قبروں میں تفریق ختم ہو جائے گی۔ اس لیے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار سے 40 قدم دور آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کا مقبرہ سلطان بابر کے امیر خاص ہندی خواجہ نے تعمیر کرایا تھا۔ ناظرین اکرام، نظام الدین اولیاء کے مزار کے باہر ایک تختی آویزاں ہے، جس پر یہ تحریر ہے کہ کوئی بھی میرے مزار پر حاضری کے لیے آنے سے پہلے امیر خسرو کے مزار پر حاضری دے اور اس کے بعد میرے مزار پر حاضر ہو۔ ناظرین اکرام، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے پیارے مرید خاص سے کتنا پیار تھا۔ آپ کے عرس کی تقریبات 18 شوال سے دہلی میں درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء پر شروع ہو جاتی ہیں، جس میں لاکھوں زائرین شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امیر خسرو کے درجات اپنی شان کے مطابق بلند فرمائے، آمین۔